آج ہم بات کریں گے ایک بہت امپورٹنٹ چیز کی، جس کی امپورٹنس یہیں سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز مانگنے کے لیے بہت زیادہ تلقین کی ہے. ہمیں دعائیں سکھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دعائیں کرو تاکہ تمہیں یہ چیز نصیب ہو، تمہیں یہ چیز ملے، تمہاری زندگی سنور جائے. وہ چیز کیا ہے؟ لیٹ می شو یو دس پکچر ٹو یو. اور میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ہم دعا کرتے ہیں، ماشاءاللہ سب کرتے ہیں، چاہے جیسا بھی ہے انسان، گناہ گار ہے، ہم سب گناہ گار ہیں، نمازی ہے، بے نمازی ہے، جیسا بھی ہے، مسلمان تو ہے، اللہ سے دعا تو کرتا ہے، ڈیفینیٹلی کرتا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری میجورٹی دعائیں کیا ہوتی ہیں. کیا ہماری دعائیں صرف دنیاوی ہوتی ہیں کہ اللہ میرا رشتہ ادھر کرا دے، مجھے یہ پسند آ گیا، مجھے یہ شخص دے دے؟ ٹھیک ہے، ان دعاؤں میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی پسند آ جائے تو اس کے بارے میں یہ حلال دعا کرنا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ میں حرام سے بچنا چاہتا ہوں تو ہمارا نکاح ہو جائے. لیکن اوبیسلی ایک دنیاوی دعا ہے. اور پھر یا اللہ مجھے جاب دے دے، میری اتنی سیلری ہو جائے، یا مجھے یہ چیز دلا دے، یا مجھے یہ پوزیشن دلوا دے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری دنیاوی دعائیں ہیں. اور اسی طرح بچوں کے بارے میں ماں باپ جتنی بھی دعائیں کرتے ہیں موسٹلی دنیاوی ہوتی ہیں کہ اللہ اس کا یہاں ایڈمیشن ہو جائے، اس کی زندگی سنور جائے، اس کو اچھی بیوی مل جائے، یا اس کو اچھا خامد مل جائے، وغیرہ وغیرہ، اس کا نصیب اچھا ہو جائے. حرج کوئی نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دعائیں غلط ہیں، بالکل کرنی چاہیے. لیکن کتنے پرسنٹ ہماری دعاؤں کا حصہ اس بارے میں ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، یا اللہ کل مجھے موت آئے تو سجدے میں آئے، یا اللہ کل مجھے موت آئے تو ہدایت پہ موت آئے، یا اللہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی نصیب فرما جنت میں، یا اللہ میں موسیٰ علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں تو مجھے ان کی کمپنی نصیب فرما، یا کسی صحابی کے گھر کے قریب مجھے گھر دے جنت میں. یو انڈرسٹینڈنگ نا کہ دعاؤں کا پیراڈائم ہی شفٹ ہو گیا ہے. دنیاوی تو ہیں ہی، لیکن وہ دعائیں جو ایکچولی میٹر کرتی ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آپ دعا چیک کریں اور ان کا ویژن چیک کریں. کیا مانگا اللہ سے کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کہ اے میرے رب میری اولاد کو نماز پر مقیم رکھی. یعنی اپنے لیے بھی دعا کی، اولاد کے لیے. اور اولاد سے مراد پتہ نہیں پشتوں کی پشتیں، کہ میری پشتوں میں سے بے نمازی کوئی نہ آئے. ویژن چیک کریں. ہم تو مانگتے ہیں نا بچے کے لیے جاب مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بچہ جاب پہ لگے، بہت اچھی یونیورسٹی میں جائے، پڑھے. لیکن اتنی دعا، یہ دعا کتنے لوگ کرتے ہیں کہ اللہ میری اولاد اور میری پشتوں میں سے بے نمازی کوئی نہ ہے. نمازی بنانا سب کو، اپنا فرما بردار بنانا، عبادت گزار بنانا. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب میری دعا قبول فرمانا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے میرے رب مجھے معاف کرنا، میرے والدین کو معاف کرنا، اور مومنین کو جو آنے والے ان کو معاف کرنا. یوم یقوم الحساب، اور اس دن ہمارا حساب آسان لینا. دس از ویژن. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ، اور یہ ہوتا ہے ایک لیڈر کی دعا کہ کتنے ویژن کے ساتھ کتنی براڈ دعا کر رہے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ دعا آپ کو پتہ ہے کیا تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ویری کمپریہنسو. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کی فیوریٹ دعا تھی. اور یہ اتنی کمپریہنسو ہے کہ اس میں ہر چیز آ جاتی کہ اللہ گیو می دا بیسٹ آف بوتھ ورلڈس. ادھر جو بھی آپ دیں گے وہ بیسٹ دیجیے گا، اور میری آخرت کے لیے بھی اچھا، اور آخرت میں بھی بیسٹ دیجیے گا. تو دعاؤں کا نا تھوڑا سا پیراڈائم شفٹ کیجیے. اصحاب کہف کی دعا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے ہمارے رب ہمیں گائیڈ کر سیدھے راستے پہ، اور ہمیں ہدایت میں انکریز کر، اور ہمیں راستہ دکھا، اور ہمیں ثابت قدم کر دے. اس میں سب کچھ آتا ہے اس دعا میں. تو جب بھی آپ کے معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہو نا، آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو میں کیا